آج ہے میرے مولا کے بابے کا جنازہ، میرے 11ویں شہنشاہ کا جنازہ، میرا جوان 28 سال کا مولا۔ ہمارے پنجاب میں جو 8 ربیع الاول کا جلوس نکلتا ہے اسے قبلۃ الرابی صاحب کہتے ہیں چپ تازیہ، چپ تازیہ کا جلوس نکلتا لیکن خاموش ہوتے ہیں۔ حسین کے تعزیے پہ ماتم ہوتا ہے، 8 ربیع الاول کا تعزیہ چپ کیوں ہوتا ہے؟ صرف وجہ پڑھوں گا اور تیری آنکھیں بھیگ جائیں۔ سامرا کا گھر تھا، امام کو زہر ملنے کے بعد شہید کر دیا گیا تھا۔ اس گھر کے اندر ایک مرد تھا، 2 خواتین تھیں، ایک 12ویں کی ماں تھی اور ایک 12ویں کی پھپھی تھی۔ دروازے پہ فوجی کھڑے ہوئے تھے اور ان فوجیوں کو حکم تھا کہ اس گھر کے اندر سے اگر کسی مرد کی آواز آئے تو گھر کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو جانا۔ بابے کا جنازہ پڑا ہوا اور 12واں چپ کھڑا تھا۔ گھر کے پردے کی خاطر میرے مولا رویا نہیں بابے کے جنازے پر۔ منت کر کے کہوں گا آج ہے 11ویں شہنشاہ کا تابوت اٹھنا، اتنی چیخیں مارنا یہ 12ویں کی حسرت ہے۔ اس کو اس کے بابے کے جنازے پہ رونے نہیں دیا گیا تھا۔ اس میرے آقا مولا کو یہ میرے مولا کے یتیمی کا جنازہ ہے۔ تم اس مولا کی رعیت ہو، یہ میرے آقا کی یتیمی کا جنازہ ہے۔ سامرا کے ایک مکان میں میرا 12واں چپ کر کے اپنے بابا کے جنازے کو دیکھ رہا تھا۔ زہر ملی ہے حسن کو بھی، زہر ملی ہے سجاد کو بھی، زہر ملی ہے باکر کو بھی، زہر ملی ہے تقی و نقی و موسیٰ کاظم کو بھی، لیکن اس 11ویں امام کی زہر میں یہ درد ہے، میں غلط پڑھوں مجھے 12واں معاف نہ کرے۔ زہر ملی ہوئی تھی اور ظالم تازیانے مار رہے تھے، زہر ملی ہوئی تھی اور ظالم امام کے ہاتھوں پہ تازیانے۔ یقیناً مجلسوں میں میرے آقا مولا تشریف لاتے ہیں، اب تمہاری طرف سے کیونکہ میں ممبر پہ کھڑا ہوں میں آواز دے کے کہتا ہوں اے میرے وقت کے آقا مولا، اے یوسف زہرا، اے آل محمد کا انتقام لینے والے، اے ہم غریبوں کی آس مولا، ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دینے لگے ہیں، اور میرے مولا میں پرسہ دینے سے پہلے پہلا جملہ کہتا ہوں، میرے مالک آپ بابے کے جنازے پہ بیٹھے تھے لیکن مولا آپ چپ بیٹھے تھے۔ میرے مالک یہ غریبی ہے، ہم ماتم کرتے ہیں لیکن مولا بیٹھا تو بابا کے جنازے پہ تھا۔ ہائے 4 سال کی سکینہ جو بابے کے جنازے پہ رونے کے لیے آئی تھی۔